اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 14 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا۔ وقال نسوة فی المدینة، شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا۔ کیا چرچا ہوا کہ عزیز کی بیوی، یعنی کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ فتاہا عن نفسہ، اس کی نفس سے پھسلانے کی کوششوں میں لگی رہتی ہے۔ قد شغافہا حبا، اور یہ بھی بات پھیلنے لگی کہ ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ شغافہا، اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی ہے، حبا محبت، شغاف ڈال دیا ہے، گھس گئی ہے اس کے دل کے اندر۔ انا لنراها فی ضلال مبین، اور انہوں نے، ان عورتوں نے کیا کہا کہ ہمارے خیال میں یہ تو بڑی صریح گمراہی میں ہے کہ عزیز مصر ہونے کے باوجود یہ ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ تو یہ بات جس طرح سے خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے اور اس کو چھپا نہیں سکتے، اسی طرح سے یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس بات کو ظاہر عزیز مصر تھا تو اس کی بات پھیلی اور ایسے پھیلی جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے، اور جس طرح سے خوشبو جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ بالکل وہی معاملہ ہوا، یہ بات بہت تیزی سے جنگل کے اندر پھیل گئی۔ اور آگے کیا ہوا کہ انہوں نے، ان عورتوں نے یہی بات کہی، اور ظاہر ہے یہ بات جب چل رہی تھی تو یہ باتیں عزیز مصر کی بیوی تک بھی پہنچنے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا۔ اس نے جب ان کو اس پر فریب اور غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا۔ کن کو؟ ان عورتوں کو جو کہ یہ باتیں کر رہی تھیں۔ ان عورتوں نے جب یہ ساری باتیں کی اور جب اس کو یہ معلوم ہوا عزیز مصر کو، تو اس نے ان ساری عورتوں کو پیغام دے کر ان کو بلوا بھیجا۔ فلما سمیت، جب اس نے سنا بمکرہن، ان کی چالوں کو، ان باتوں کو، ان مکر کی باتوں کو، کیونکہ وہ مکر کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ تھی اور دوسری طرف لوگوں کے درمیان جا کے چرچا کر رہی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی تو ایسے بھٹک گئی ہے، گمراہ ہو گئی ہے۔ تو ارسلت، تو اس نے بھجوایا، پیغام بھجوایا، الیہن، ان سب عورتوں کی طرف، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کو بلوا کر بھیجا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ ان کے لیے ایک مجلس بنائی، مسندیں لگوائیں، بٹھایا ان سب کو، ان کو بڑی اہتمام سے بٹھایا، اور ان کو بٹھانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ، اور ہر ایک کے ہاتھ میں اس نے تھموا دی، منہن سکینن۔ سکینن کیا ہوتا ہے؟ چھری۔ چھری، جی ہاں، اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری پکڑوا دی۔ وقالت اخرج، اور اس نے کہا، پھر کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ وقالت اخرج، کہ اب نکل آ، علیہن، ان عورتوں پر اب نکل آ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی، اور وہ عورتوں نے اپنے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی تھی، اور ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا، حاش للہ، اور جب وہ اس عورتوں نے ان کو دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، رأینہ، جب ان کی آنکھوں نے دیکھا، اکبر نہ ہو، اور انہوں نے ان کو بہت بڑا جانا، وقطعنا ایدیہن، اور ان ساری عورتوں نے، سب کی سب عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اور وہ کہنے لگی، ان کے زبان سے کیا نکلا؟ وقلنا حاش للہ، اور انہوں نے کہا حاش للہ، ما ھذا بشرا، کہ یہ کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی، یقیناً بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور جاہ و جلال اس قدر تھا کہ ان کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں ایسی محو ہو گئیں، ایسا ان کی آنکھوں پر سحر سا پڑ گیا، ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی سحر کے حصار میں آ گئی ہیں، کسی جادو میں آ گئی ہیں، اور ان کے حسن کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا، اور باقی سارا کا سارا حسن جو ہے پوری دنیا کے پاس ہے، اور دنیا کا نصف حسن
یعنی اگر حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ہاف جو پارٹ ہے حسن کا وہ پورا کا پورا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، اور باقی جو ہاف پارٹ ہے حسن کا وہ پوری دنیا کے تمام لوگوں کے پاس ہے۔ اب سوچئے کہ پورا ہاف حسن جو ہے، آدھا نصف حسن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، سبحان اللہ، اور وہ پھر کس قدر خوبصورت اور کتنے ہی باوقار ہوئے ہوں گے۔ تو عورتوں نے کیا کہا کہ ان کا حسن و جمال تو اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے پہلے اور اتنی نورانی مخلوق، اتنی خوبصورت انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم اکثر اوقات جب کسی کو دیکھتے ہیں تو کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ان کے اندر سے روشنی نکل رہی ہو، بالکل ایسے ہی ان کو محسوس ہوا کہ یہ تو کوئی بہت باعزت فرشتہ ہے، عام فرشتہ بھی نہیں، ملک کریم، بہت باعزت فرشتہ ہے۔ آگے کیا ہوا؟ قالت، اس وقت عزیر عزیز مصر کی بیوی نے کہا، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی، تم عورتیں مجھے تانے دیتی تھی، یہ وہی ہے۔ وَلَقَدْ رَوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِي فَاسْتَعْصَمَ، تو اس نے کیا کہا، اس عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا کہ میں نے ہر طرح سے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ ہمیشہ بال بچ گیا۔ فاستعصم، بس یہ بچ گیا، بچ نکلا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَا يُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اس نے کیا کہا عزیز مصر کی بیوی نے کہ ہمیشہ ہی بال بچ گیا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہیں کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہو جائے گا، من الصاغرین، یہ بہت ہی ذلیل اور خوار ہو جائے گا۔ یعنی اس کو میری بات کو لازمی سننا ہی پڑے گا، اگر یہ نہیں سنے گا تو اس کا ارادہ اس سے بھی برا تھا، اور اس کو لگتا تھا کہ جو میں کرنے کو کہہ رہی ہوں وہ پھر بھی بہتر ہے بنسبت اس کے جو یہ کرے گا، یعنی کہ اگر اس نے نہیں کیا تو میں جو اس کو قید خانے میں ڈالوں گی وہ زیادہ ذلت اور رسوائی کا کام ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ پاؤں پھسل جاتا تو یہ سلسلہ پھر رکتا نہ، یہ سلسلہ مسلسل چلتا ہی رہتا، اور وہ عورت ابھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کچھ نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی ان کو بلیک میل کرنے کی کوششوں میں تھی، اور اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوتا تو وہ سلسلہ یہ چلائی ہی رکھتی۔ تو اس لیے وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ کام کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں ان کو جب میں جیل میں ڈالوں گی اور ان کو بہتان لگا کر ڈال دوں گی، اور اس کو لگتا تھا کہ میں ایسا ان کو رسوا کروں گی، ایسا ذلیل کروں گی کہ لوگوں کی زبانوں پر چرچے رہیں گے کہ دیکھو ایک غلام نے اپنے آقا کی بیوی کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہی، اور لوگ اس کے اوپر لعنت ملامت کرتے ہی رہیں گے۔ اس لیے اس نے کہا اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں اس کو تو مزید رسوائی میں ڈالوں گی، اور نہ صرف رسوائی میں ڈالوں گی بلکہ میں اس کو قید خانے میں بھی ڈلوا دوں گی۔ آگے کیا ہوا؟ اور اس نے بھی قید خانہ بھی ایسا چنوا جس کے اندر خوب اندھیرا اور تو بہت ہی نیچے گہرائیوں میں تھا۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کیا کہ اندھے کنویں میں ان کو ڈال دیا، بہت ہی گہرے کنویں۔ اندھا کنواں کیا ہوتا ہے؟ جو بہت ہی گہرا ہوتا ہے، جس میں روشنی بالکل بھی نہیں جاتی۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، انہوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے کہ مجھے جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بے بسی کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا کی، اور کیا کہا؟ اپنے رب سے کہا، اے رب، اگر تو نے ان کا یہ فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور بالکل نادانوں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا اپنے دل میں کی، اس لیے کہ ایک مومن کے لیے ایک مومن کے لیے جو دل میں دعا کرتا ہے، دعا جو ہوتی ہے وہ اس کا ہتھیار ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو، اور اس کو ہر طرح کا جاہ و جلال بھی ہو اس عورت کو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے
کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور وہ اس عورت کی طرف مائل نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بے بسی کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا کی، اور رب کائنات نے فوراً ان کی دعا سن لی۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، تو رب کائنات نے ان کی جو دعا کو سن لیا اور ان عورتوں کی چالوں کو ان سے پھیر دیا۔ انه هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، پھر ان تمام نشانیوں کو کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں، یعنی ان کو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے، جیسا کہ وہ بار بار ارادہ بھی رکھتی تھی اور وہ کوشش بھی کرتی تھی۔ تاہم عزیز مصر نے، اس کے ذہن میں یہ بات چل تو رہی تھی، اور اس نے پھر بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر ان کو جیل خانے میں ڈال ہی دیا۔